اچھا، ذرا تصور کریں ایک ایسا لڑکا جس نے کبھی کالج نہیں دیکھا، کوئی آپ کہہ لیں باقاعدہ سائنس کی ٹریننگ نہیں لی، ہم لیکن صرف 13 سال کی عمر میں اس نے کچرے سے، بیکار چیزوں سے اپنے پورے گاؤں کے لیے ایک ریڈیو اسٹیشن بنا دیا، پورا چلتا پھرتا ریڈیو اسٹیشن۔ جی بالکل، اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے سیرا لیون کے کیلون ڈو کی۔ سیرا لیون؟ جی، اور وہاں حالات بہت مشکل تھے، غربت، وسائل کی کمی، خاص طور پر بجلی، دن میں صرف 2 گھنٹے بجلی آتی تھی، ذرا سوچیں۔ صرف 2 گھنٹے؟ تو ان حالات میں یہ سب کرنا واقعی غیر معمولی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، جو بھی معلومات ہمارے پاس ہیں ان سے کیلون کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی وہ شروع کی زندگی کیسی تھی، یہ تجسس کہاں سے آیا، جی، اور وہ کیا لمحہ تھا جب اس نے کچرے کو ایک موقع سمجھا، مطلب ریڈیو اسٹیشن، جنریٹر، یہاں تک کہ بیٹریاں بنانے کا سوچا، اور پھر وہ کیسے کامیاب ہوا۔ ہاں، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیسے اتنے مشکل حالات میں بھی انسان کا تجسس، اس کی ضرورت اور جذبہ، یہ مل کر کیا کمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کہانی میں صرف انسپریشن نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ جدت طرازی یعنی انوویشن کے بارے میں کچھ بنیادی سچائیاں ہیں۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ اسے بچپن سے ہی چیزیں کھولنے، پرزے الگ کرنے، جوڑنے کا شوق تھا، خاص طور پر الیکٹرانک چیزیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ بجلی تو آتی ہی نہیں، تو وہ مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے کہا اگر بجلی نہیں ہے تو میں خود بنا لوں گا۔ کمال ہے، یہ سوچ ہی بذات خود بہت بڑی ہے۔ جی۔ اور یہی آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز تھا۔ یہ صرف خواہش نہیں تھی، یہ ضرورت تھی جس نے اسے کام پر لگایا۔ اصل موڑ تب آیا جب اس نے کچرے کے ڈھیر کو خزانہ سمجھنا شروع کیا۔ کچرے کو خزانہ؟ جی، پرانے پنکھے، خراب کیسٹ پلیئر، بیکار تاریں، دھات کے ٹکڑے، یہ سب اس نے جمع کیے۔ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس نے ان بیکار چیزوں سے صرف ریڈیو ٹرانسمیٹر نہیں بنایا۔ اچھا۔ بلکہ اسے چلانے کے لیے جنریٹر اور اپنی بیٹریاں بھی بنا لیں۔ یہاں ذرا رکتے ہیں، یہ صرف پرزے جوڑنا نہیں تھا نا، اس نے ان چیزوں کو بالکل نئے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسے پرانے اسپیکر سے مقناطیس نکالا ہو یا کوئی ٹوٹی موٹر جنریٹر میں لگا دی ہو؟ یقیناً، تفصیلات تو وہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی کامیابی یہی بتاتی ہے کہ اس نے چیزوں کے بنیادی کام کو سمجھا اور انہیں نئے طریقوں سے استعمال کیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل۔ یہ ریڈیو اسٹیشن صرف ایک تجربہ نہیں تھا، یہ کام کرتا تھا باقاعدہ۔ اس نے اسے اپنی آواز کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا، اپنی پسند کی موسیقی چلانے، مقامی خبریں دینے۔ یعنی کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، خاص طور پر نوجوانوں کو۔ جی، اور سب سے اہم بات، یہ سب کچھ اس کی اپنی بنائی ہوئی بیٹریوں اور جنریٹر پر چلتا تھا۔ واہ! اور اس کا اثر کیا ہوا فوراً؟ ظاہر ہے وہ مشہور ہو گیا ہوگا اپنے علاقے میں۔ بہت زیادہ، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ لوگ روز اس کی فریکوینسی ڈھونڈتے تھے ڈی جے فوکس کو سننے کے لیے۔ یہ اس کا ریڈیو نام تھا، ڈی جے فوکس۔ اچھا۔ تو یہ مقامی سطح پر ایک بڑی تبدیلی تھی۔ ایک لڑکا اپنی کمیونٹی کو معلومات دے رہا ہے، تفریح دے رہا ہے، وہ بھی اپنے بنائے ہوئے سامان سے۔ اور پھر یہ بات باہر بھی نکلی ہوگی؟ جی بالکل، یہ مقامی کامیابی جلد ہی بین الاقوامی بن گئی۔ جب کہانی پھیلی تو امریکہ کی مشہور زمانہ یونیورسٹی MIT نے اسے بلایا، میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ MIT نے؟ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہت بڑا۔ پھر اس نے TEDx جیسے پلیٹ فارم پر اپنی کہانی سنائی۔ گوگل، انٹیل، ان جیسی بڑی کمپنیاں بھی اس سے ملنے میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ تو واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیلنٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، حقیقی صلاحیت کہیں بھی پنپ سکتی ہے۔ اور ایک بات جو مجھے بہت متاثر کر رہی ہے وہ یہ کہ اتنی پہچان ملنے کے بعد وہ روکا نہیں، وہیں بس نہیں کر دیا اس نے۔ جی نہیں، آج وہ ووکیڈو ٹیک انک نامی ادارہ چلا رہا ہے، اس کا CEO ہے۔ اچھا۔ اور سیرا لیون میں ہی دوسرے نوجوان موجودوں کی آپ کہہ لیں حوصلہ افزائی کر رہا ہے، انہیں سکھا رہا ہے۔ یہ تو کہانی کو اور بھی خاص بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس پوری کہانی سے کچھ اہم باتیں، کچھ اسباق نکالنا چاہیں تو پہلا تو یہ کہ علم صرف کتابوں یا مہنگی لیبز میں نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ضرورت، مشاہدہ، تجسس، یہ مل کر رسمی تعلیم کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا، جسے ہم کچرا سمجھتے ہیں، وہ کسی کے لیے قیمتی وسیلہ ہو سکتا ہے۔
یعنی نقطۂ نظر کی بات ہے. جی، وسائل کی اصل قیمت ہمارے دیکھنے میں ہے. تیسرا، حالات جتنے بھی مشکل ہوں، اگر صلاحیت ہے، عزم ہے، تخلیقی سوچ ہے، تو راستہ نکل ہی آتا ہے. اور چوتھا یہ کہ بڑے خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. واقعی کیروین ڈو کی کہانی یہی سکھاتی ہے کہ سیکھنے کی لگن ہو، مسائل سے نہ گھبرائیں، اپنے شوق کے پیچھے جائیں تو کچھ بھی ممکن ہے. عمر، وسائل، رسمی تعلیم، یہ چیزیں اصل صلاحیت کے آگے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی جذبے اور صلاحیت کی کہانی ہے. بالکل. اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. جی، یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل رکاوٹ کیا ہے؟ کیا واقعی وسائل کی کمی ہے یا ہماری اپنی سوچ کی حدیں، ہمارے تجسس کی کمی؟ کیا ہمارے ارد گرد بھی ایسا کوئی کچرا یا نظر انداز کیا ہوا موقع موجود ہے جس میں بہت بڑی صلاحیت چھپی ہو، جسے ہم بس دیکھ نہیں پا رہے ہیں؟